سے چشمہ ہے بہایا، انگلی سے چشمہ ہے بہایا، چاند کو دوبارہ کر ڈالا، پیڑ کو اپنے پاس بلایا، پیڑ کو اپنے پاس بلایا، سورج پلٹایا دونوں جہاں کا دونوں مکان کا دونوں جہاں کا مالک اور مختار نرالا ہے، بدلی والا وہ میرا سرکار نرالا کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے۔ شعر سماعت کریں، میں نے یہ جو نعت لکھی ہے میرے بھائی، اس نعت میں اہل سنت کو جن جن لوگوں کو ماننا چاہیے، جن بزرگوں کی تعظیم کرنی چاہیے، صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام، اولیاء کرام، میں نے اکثر لوگوں کا اس میں تذکرہ کر دیا ہے۔ دیکھ لگتا ہوں شیخ سماعت فرمائیں، محبت سے ہاتھ کر کہتے سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ دربار نرالا ہے، کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے، فاطمہ زہرا اہل بیت کے دیوانوں کو مچل جانا چاہیے، محبت سے آپ جا کر کہتے ہیں یا زہرا فاطمہ زہرا اور بنت نبیوں فاتح حیدر، جن کے بچے خلد کے سرور، یہاں اگر کسی کے پاس دو گھنٹہ زمین ہوتی ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے، چار گھنٹہ ہوئی تو اس سے زیادہ گھمنڈ، اگر کوئی ٹریڈر ہو گیا تو اللہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، مگر سنو یہ تو دنیا ہے، چھوٹی سی زمین اللہ کے نزدیک گھمنڈ کرتے ہو، ارے اس حسین کی سوچو جس کو اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا، جنت کا سردار جس حسین کو بنایا، جنت کی زمین، ارے میرے بھائی
کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے، پیارے صحابہ کی محفل ہے، پیارے صحابہ کی محفل ہے، جن پر شیدا سب کا دل ہے، جن پر شیدا سب کا دل ہے، ایک صدیق اور ایک عادل ہے، ایک صدیق اور ایک عادل ہے، جن پر شیدا سب کا دل ہے، جن پر شیدا سب کا دل ہے۔ اور صحابہ کا مرتبہ کیا ہے؟ سماعت کریں، رتبہ رضی اللہ جن کا، رتبہ رضی اللہ جن کا، جن کی ثنا کرنا مشکل ہے، جن کی ثنا کرنا مشکل ہے، صدیق اکبر ماشاءاللہ، فاروق دلاور ماشاءاللہ، سلمان و بوذر ماشاءاللہ، عثمان و حیدر ماشاءاللہ، تو میرے آقا کا دیکھو گلزار نرالا، کملی والا وہ ماشاءاللہ، آقا کا دربار نرالا ہے، کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے۔ جس نے کوہی نور پہاڑ والوں کو ایمان دیا، اور صرف کوہی نور پہاڑ والوں کو نہیں، ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر کے مدار پہاڑ گورکھپور نیپال تک، وہاں سے لے کر کے جبل ایران تک، وہاں سے لے کر کے اجمیر کی کوکیلا پہاڑی تک، اجمیر کی مدار پہاڑی تک، اس قدر پہاڑوں پر سرکار پہنچے۔ گرنار پہاڑی جوناگڑھ گجرات میں موجود ہے، اس نے اس پہاڑی کے ذریعے اسلام کا پہاڑ کفر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ ذات مدار العالمین کی ذات ہے۔ اگر لوگ سوچتے ہیں کبھی نام ہی نہیں سنا، تو نیا نام لگ رہا ہے۔ میرے بھائی نام نیا نہیں ہے، نام 1400 برس پرانا ہے، تقریباً 1100 برس پرانا نام ہے۔ اپنی دادیاں اگر آپ کی زندہ ہوں ان سے پوچھنا کہ جمادی الاول کے چاند کو کیا کہا جاتا ہے، تو آپ کی پرانی دادی بتائے گی جمادی الاول کے چاند کو مدار کا چاند، اور اس مہینے کو مدار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اپنے دادا دادی سے پوچھو جا کر کے کہ کیا قطب المدار کے نام سے کوئی مثال ہے تو بہت پہلے سے مشہور ہوتی ہو، تو بتائیں گے ہاں بہت ساری مثالیں ہیں۔ گنگا اور مدار کا کیا ساتھ، یہ بھی ایک مثال ہے۔ ایک مثال اور ہے، مدار کوئی جالی سے ڈوری بندھی، ایک مثال اور ہے۔ طرح طرح کی مثالیں سرکار کے نام سے آج سے نہیں 1200 سال 1100 سال پرانے سے مشہور ہیں۔ قطب المدار کوئی آج تو 4 5 7 سال پہلے کے مریض نہیں میرے بھائی۔ قطب المدار کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سرکار مدار پاک کے بارے میں بغداد شریف میں تقریباً آج سے 1100 سال پہلے ایک مصنف گزرے ہیں جن کا نام ابو عبداللہ محمد الکلبی العباسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بھی آقا ہیں، آپ کے بھی آقا ہیں، ہر سنی کے آقا داتا ہیں، جو سنی نہیں ہے ان کے بھی داتا غوث اعظم ہے۔ مانے یا نہ مانے، غوث اعظم سرکار کا احسان ہر انسان پر ہے۔ معمولی داتی سرکار غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ جس طرف نگاہ ڈال دی قطب بنا دیا غوث اعظم نے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ
بغداد شریف میں ایک مصنف گزرے جن کا نام ابو عبداللہ محمد الکلبی العباسی ہے. آپ کا وصال ہی 329 ہجری میں ہو گیا تھا اور آپ نے کتاب لکھی تھی سیرت الصحابہ والتابعین. میں اور مفتی صاحب دونوں, مفتی علاؤدین صاحب رضوی تشریف فرما ہے, ہم دونوں میرا روڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کوئی پرانی کتاب آپ کی نظر میں ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو موبائل میں لے کر کے ڈھونڈتا ہوں, اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر کے ڈھونڈتا ہوں. یہ دیکھیے سیرت الصحابہ والتابعین, اس میں لکھا ہوا ہے وقال جعفر بن محمود الدین بن علی حلبی ان بدیع الدین قطب المدار من التابعین. حضرت جعفر ابن محمود الدین فرماتے ہیں کہ زندہ شاہ مدار تابعین ہیں. تابعین تابعین کا مرتبہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا زمانہ خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم فی الصحابہ کا سب سے اچھا زمانہ ثم الذین یلونہم فی التابعین کا زمانہ ثم الذین یلونہم فی التبع تابعین کا زمانہ. سبحان اللہ, میرا مدار وہ ہے جو تابعین ہے, جس نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور صحابہ کی صحبت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر چاہتا ہوں بارگاہ مدار پیش کر دوں. جو چاہتا ہے محبت سے ہاتھ کرتے ہیں یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار یا مدار. ماشاءاللہ آقا کا دربار نرالا ہے, کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے. جس کو یہاں کی کتاب میں ایران کی کتاب, آج کی نہیں سینکڑوں برس پرانی کتاب, نام ہے النجم الثاقب فی احوال امام الغائب. مجدد الفسانی شیخ محمد سجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو تضمین کیا گیا اس میں, اور ضمن بہت ساری چیزیں لکھ دی گئی اس کتاب میں. مفتی عبداللہ تو ہوتا کیا ہے کہ سرکار مزار پاک کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب 1414 سال مزار پاک کی عمر ہو گئی, آپ نے چاروں آسمانی کتابوں کو حفظ کر لیا, ساتھ ہی ساتھ جناتوں پر جو کتاب نازل ہوئی ان 4 کتابوں کو بھی حفظ کیا, اس کے بھی عالم ہو گئے. پھر ایک رات خواب میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. العالمین اٹھے, اٹھ کر پاک یادہ مدینہ شریف پہنچے. مدینہ شریف میں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار زندہ شاہدار کے کو روحانی حالت میں مولا علی کو بلایا. خود مولا علی سے کہا کہ اے علی, یہ تمہارا بیٹا ہے, اس کا نام بدیع الدین ہے, جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سب آج خود المدار کو عطا کر. سبحان اللہ. سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم خود المدار کو سارے علوم دے دیتے ہیں. علی پڑھانے والا زور سے بولو نا, پڑھانے والا کون ہے؟ علی. زور سے بولو, پڑھانے والا کون ہے؟ علی. جتنا علی علی کرو گے اتنی ہی تمہاری زبان پاک ہوتی چلی جائے گی. جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں, فرض کی کیا سے, جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں انہیں وہاں تو ساقی ہے جام بولتے ہیں. جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں. اور سنو, زبان کٹنے کا خطرہ, زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی رہتا ہے, زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں. سکھانے والا علی ہے, سیکھنے والا ولی ہے. اور علی کیا کیا جانتے تھے یہ صرف مصطفیٰ جانتے ہیں. اور مدار پاک کو کیا کیا علی نے دیا یہ علی مدار اور مصطفیٰ جانتے ہیں. ارے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آقا نے علی کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے علم کے 10 حصے کیے, 8 حصے صرف علی کو عطا فرما دیے. تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا ملا قطب المدار کو علی سے؟
یہ ہم نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا ضرور ملا کہ جہاں پر مدار نے قدم رکھ دیے وہاں ایک چلہ ہو گیا، اور جہاں چلہ ہو گیا وہاں کا انسان عاشق مصطفیٰ۔ شعر پیش کرتا ہوں، اور بہتر میں سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات کو علم پہاڑ والوں کی ایک فرمائش ہے منقبت کی، میں وہ منقبت پیش کر دوں اور اس کی بات ذکر، اجازت ہے؟ چلے مقطع اس کا سماعت کر لیں، دیکھیں بور ہو رہے ہیں، کون کون بول رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں تو سمجھتا تھا ممبئی والے بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، پھنس گئے۔ سماعت کر دیں۔ جس کو علی نے علم دیا ہے ہند میں آقا نے بھیجا ہے، ہند میں آقا نے بھیجا ہے، جعفر صادق کا بیٹا ہے، جعفر صادق کا بیٹا ہے، حنفیت کا دیتا پتا ہے، حنفیت کا دیتا پتا ہے۔ ایک اچھی نعت کی فرمائش آئی ہے، مگر اس نعت پر ڈکیتی پڑ چکی ہے۔ آپ سوچو گے نعت پر ڈکیتی کیسے پڑ سکتی ہے؟ تو نعت بھی جو ایک سرمایہ ہوتا ہے نا شاعر کا، بہت سارے لوگ کسی شاعر کی نعت ہوتے ہیں مقطع اپنا لگا دیتے ہیں، تو اس نعت میں بڑی ڈکیتی پڑ گئی۔ لندن کے کچھ لوگوں نے کسی اس نعت کو پڑھا، مقطع غائب کر دیا، پاکستان کے بہت سارے شعراء نے، انگلینڈ کے بہت سارے شعراء نے، تو نعت تو آپ نے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ نعت سنی ہو، مگر اچھا ہے آپ نے فرمائش کر دی تاکہ آپ سب کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ اگر کوئی دوسرا بغیر مقطع کا پڑھتا ہے تو وہ ڈکیت ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ یا چور ہے۔ نعت کا چور بھی چوری ہوتا ہے۔ میں نعت پیش کرتا ہوں، سوال میں سب شامل ہو جائے میرے ساتھ میں۔ حسبی ربی جل اللہ فی الخیر اللہ محمد صلی اللہ
مصطفیٰ کریم کے نام پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سبھی محبت سے میرے ساتھ ہاتھ کو لہرا کر کہیں حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا تو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، لیکن اللہ اکبر میرے آقا کے آنے دے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ بلال نوزاد کے آقا نے کعبے کی کعبے کا مؤذن بنا دیا، مسجد نبوی کا مؤذن بلال پہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ فرمائے بلال کی بارگاہ میں جو بلال اسلام کا ہلال ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرورتی کا پیارا ہے، دنیا کے غیر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرورتی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پورا کلام حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے بندے ہو کر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے بندے ہو کر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے۔ بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ گلشن گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے۔ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے۔ کہتے سبھی گئے جن و بشر، کہتا شجر گئے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک شعر جو اسناد کا سب سے اچھا ہے وہ رہ گیا ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ اجازت ہے؟ کون کون سننا چاہتا ہے محبت سے؟
نعرہ لگا سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دمدار، دمدار، مفتی صدر میاں آلِ رسول. اب ایک نعرہ اور ہو جانا چاہیے میرے خیال سے. کہاں کا لگنے میں تو نام تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت خراب جگہ، مگر وہاں جاؤ تو بہت صاف صاف ہے. نالا سپارا نعرہ لگے گا وہاں کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دمدار، جہاں پر کھلی ہوئی ہے مداریت کی چیلمن، اس گاؤں کا نام ہے اتن. اتن کا ہے کوئی؟ دمدار، بہت سارے نعرے ہو چکے ہیں، باقی لوگوں سے بعد میں لگواؤں گا، چاہیے گا نہیں. سماعت کریں. ایک سب سے اچھا شعر اسناد کا آپ کی توجہ کا تعلق پیش کر رہا ہوں. سماعت کرنا. دیکھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایک نام تو ایسا ہے کہ جیسے ہی میرے کان میں وہ نام بچپن میں کبھی گونجا تو میں نے سوچا شاید وہاں سے گورے رہتے ہوں گے، مگر جب وہاں گیا تو کالے بھی تھے، سامنے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. نام تھا گورے گاؤں. میں سمجھا سبھی وائٹ ہوں گے، مگر وہاں ہر طرح کے تھے، سامنے بھی گورے بھی. تو یار گورے گاؤں کا تو نعرہ ہو جائے. ایک اور چوری کی نعت ہے، مطلب میں نے نہیں چوری کی، دوسرے چوری کیے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھوں گا میں، لیکن من تو اس محسن اسلام کی بارگاہ میں آج بھی اس دور میں بھی غور سے سنیے، جس کے روزے پر وہ چڑیا روز ڈیلی طواف کیا کرتی ہے، جس چڑیا نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی. قرآن میں جس کے بارے میں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کہا گیا، وہ ابابیل چڑیا دنیا کے 3 پلیسز کے چکر لگاتی ہے. پہلا مقام خانہ کعبہ، دیکھ لینا انٹرنیٹ پر حضرت دیکھ لینا. دوسرا مقام دیکھ لینا پر یا کہیں سے بھی اگر مل جائے. تیسرا مقام ہندوستان والوں کو قسمت تو انڈیا میں ہی ہے اور اس کا نام مکن پور شریف ہے. سبحان اللہ. جس کے دربار کا چراغ اپنے آپ روشن ہو جایا کرتا ہے، جس دربار میں 200 سال پرانا سوکھا کنواں اپنے آپ پانی سے لبالب ہو جایا کرتا ہے. جس دربار کے غلام حضور منظر ابوالوقار جو ہمارے خاندان میں ہمارے بڑے بہادر ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انٹرنیٹ پر پوری دنیا نے دیکھا، ان کی مزار حضور منظر ابوالوقار سید
मरियमी मदारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार इंसानों की तरह सांस लिया करती है वो जगह। आज भी अपनी आंखों से जहाँ जिंदा करामतों का ज़रूर होता है, मकाम शरीफ है कि सब मदारुल आलमीन के कदमों की बरकत की बुनियाद पर मैं मन को में आपसे की पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है? नहीं आता है। सुभान अल्लाह। मुसीबत में लिखना दो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। इतने कम वक्त में सिर्फ 2 दिन पहले ही जिक्र के प्रोग्राम रखा गया था। इन लोगों ने कहा नहीं मैदान में गली में करना चाहते हैं, आप गली में आए तो जिंदा वली और अली का फैजान हो गया। सिर्फ गली क्या गलियां भर गई, यहाँ 3 गलियां हैं और तीनों गलियां भरी हुई हैं माशाल्लाह। ये रूह मदारी है जिनके बाप दादाओं को मदारुल आलमीन में कलमा पढ़ाया ये पूरी मंजूर पेश करता हूँ। गाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं समाज समझे। ये रूह मदारी है, ये जान मदारी है, ये रूह मदारी है, ये जान मदारी है, ये रूह मदारी है, ये जान मदारी है, ये जान मदारी है। शुक्र खुदा हम पर, शुक्र खुदा हम पर फैजान मदारी। सजर अली साहब किबला जिंदाबाद। रसूल ये नारा वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जबान से नहीं अपने दिल से लगा रहे हैं और जब दिल से निकलती है असर रखती है। जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे, वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे। जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे, हम करके दिखा देंगे। सरकार के कदमों पर, सरकार के कदमों पर कुर्बान मदारी, सरकार के कदमों पर कुर्बान मदारी है। ये रूह मदारी है, ये जान मदारी है। और एक बहुत नाजुक शेर पढ़ने जा रहा हूँ मेरे भाई, पूरे दावे के साथ। ये तरीक़त सैयद फैजल साहब किबला तशरीफ फरमा है। उलमाए अहले सुन्नत का भी जमे गफीर है। हम उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, ताज़ीम करते हैं और सैयदों के कदम की जूतियों को अपने सरों पर रखा करते हैं। हम वो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात अर्ज करनी है आपसे, हिंदुस्तान का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसको किसी न किसी तरीके से मदार पाक का फैज़ न हासिल हो। पूरे एतमाद के साथ सादात और उलमा की इस मजलिस में मैं अर्ज कर रहा हूँ और मैं नहीं कहता उठा करके वो सरकार मकदूम पाक सरकार मुर्शद जानी सिनानी रज़ियल्लाहु ताला की फ़ारसी की किताब लताइफ़ अशरफी, आप उसमें लिखते में 12 साल तक जिंदा शहमदार के साथ रहा और रूम की सरजमीन पर जब जुदाई का लम्हा आया तो कुतुबुल मदार भी रोने लगे, मैं भी रोने लगा। जब दोनों रोने लगे तो कुतुबुल मदार ने मुझे अपने ख़िरक़े मोहब्बत से यानी मदारी खिलाफत से नवाजा, मखदूम पाक मदारी हो गए। कालपी शरीफ पता है? कालपी शरीफ कौन क्या है, कौन सी जगह है? कालपी शरीफ पीर हैं बिलग्राम शरीफ के, मालहरा शरीफ के, कोड़ा जहां और बरेली शरीफ के, सबके मशाइख
کہاں؟ کالپی شریف میں. اور کالپی کے پیر کہاں پر ہیں؟ کوڑا جہان آباد میں کالپی کے پیر موجود ہیں. قادریت کی بنیاد آپ سے ہندوستان میں پڑی. سرکار غوث اعظم کے فیض کی بنیاد ہندوستان میں حضرت جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پڑی ہے. کیا لکھا؟ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ نام کی کتاب میں بنارس سے کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ بریلی ہمارے کالپی ان سب کے سب سے بڑے پیر حضرت جمال الاولیاء جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب المدار کی نسبت اور قطب المدار سے اویسیہ نسبت حاصل کی ہے. لیکن آپ تو جانتے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تک یہ بات شاید آج تک پہنچی ہو. میں تو نئی نئی باتیں بتانے آیا ہوں جو پرانی ہیں. وہ پرانی باتیں جو آج آپ کے لیے نئی ہو رہی ہے وہ بتانے کے لیے آیا ہوں. آپ کو پتا ہے سرکار حاجی ملنگ کس سلسلے کے ہیں بتائیں گے آپ؟ قادری ہیں، چشتی ہیں، سروردی ہیں، بلولائی ہیں، نقشبندی ہیں؟ نہیں میرے بھائی. ان کی مزار کے نیچے ہی دیکھ لو آپ، چلہ ہے مدار العالمین کا. کوئی پہاڑی ہے قریب میں، چلہ ہے مدار العالمین کا. حضور سرکار حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضور جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضور جمال الدین جانمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت سید ولی الدین زندہ شاہ ملال رحمۃ اللہ علیہ. مدانی ہے وہ. آپ کتاب دیکھیں جو سرکار بہرائچ شریف سے کتاب چھپی ہے تاریخ مسعودی، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. میں بہت زیادہ لمبا جانا نہیں چاہتا، اختصار کے ساتھ صرف اتنا سن لیجئے. بریلی شریف میں حضرت فاضل بریلوی کی مزار ہے. ان کی کتاب الاجازۃ المتینہ اٹھا کر دیکھیں آپ تو پتہ چلے گا. آپ لکھ رہے ہیں اجازنی بالسلسلۃ البدیعیۃ المداریہ، میرے مشائخ نے مجھے مدار العالمین کے سلسلے کی نسبت عطا کی ہے. کتابوں کے نام یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں تو بعد میں کہیں تو کتاب ملی نہیں. دیکھیے گا اور جس کو نہ ملے یہاں پر تو میری ویب سائٹ ہے www.madareazam.com. madareazam.com میں بکس کے آپشن پر جائیے گا، کتابوں کے آپشن میں جائیے گا. وہاں پر ساری کتابوں کے پرنٹ آؤٹ اور وہ ساری کتابیں اویلیبل ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، اس میں بھی یہی لکھا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں آج میں لکھا ہے چلو مارہرہ شریف پہنچو. مارہرہ شریف میں حضور شاہ برکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ. کون نہیں جانتا میرے بھائی؟ کتاب کا نام سنو، خاندان برکات. اور ایک کتاب ہے قصیدہ نور کا جو یہی بمبئی سے چھپی تھی رضا اکیڈمی سے، قصیدہ نور کا. ان دونوں کتابوں میں دیکھو وہاں قادری شجرہ بھی ملے گا، نقشبندی شجرہ بھی ملے گا، چشتی شجرہ بھی ملے گا، اور خانقاہ برکاتیہ میں مداریہ نسبت بھی ملے گی، مدار کا شجرہ بھی ملے گا. کس کو گناؤں میرے بھائی؟ کبھی تو علامہ ادیب مگن پوری ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کریں کہ پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن میں انہی کی بہار سے. پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن میں انہی کی بہار سے. اور خطو نقشبند وابستہ سب ہیں دامن قطب المدار سے. نسبت ہے تیری سب میں جتنے بھی سلاسل ہیں، نسبت ہے تیری سب میں جتنے بھی سلاسل ہیں، نسبت ہے تیری سب میں، نسبت ہے تیری سب میں. گل سارے سلاسل ہیں، گل سارے سلاسل
ایک دن اچانک فون آتا ہے کہ حضور ہم کوہنور پہاڑ سے بول رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب پہاڑ سے بول رہا ہے انسان تو کیسا انسان ہوگا؟ پہاڑ سے انسان بول رہا ہے. تو میرے ذہن میں مفتی صاحب سوال آیا کہ پہاڑ سے کیسا انسان بات کر رہا ہوگا. لیکن جب تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک لگا تو مجھے سمجھ میں آ گیا بات چیت نہیں کہ یار یہ پہاڑ کا انسان ضرور ہے مگر دیندار ہے, اللہ والا ہے, اسے کسی نے دیندار بنایا ہے, اسے کسی نے اللہ والا بنایا ہے. اسی طرح سے رابطہ ہوا. پھر مجھے پتا چلا ہم والد گرامی جو وہاں پہنچے کوہنور پہاڑ پر, نام تو بہت پہلے سنا ہوا تھا کوہنور پہاڑ کا, لیکن جب وہاں پر گئے تو آس پاس مجاز العالمین کے نظرانے کتنے خلیفاؤں کی مزاریں موجود تھی. چیلے کے آس پاس زندہ شاہ مدار کے خلفاء کی مزاریں موجود تھی. ادھر کوہنور پہاڑ پر زندہ شاہ مدار کے خلیفاؤں کی مزاریں, ادھر حاجی ملک زندہ شاہ مدار کے خلیفہ کے خلیفہ, ادھر مرحوم ماہمی سرکار مدار پاک سے فیض یافتہ, ادھر گجرات میں بابا مان, بابا گور, بابا پیارے, بابا لول مدار پاک کے خلیفہ, ادھر بہار میں حضرت سیدنا شاہ محمد جمال الدین جنتی مدار پاک کے خلیفہ, ادھر کالپی شریف کے قریب حضرت سرکار سیدنا قاضی مطہر کلے شیر مدار پاک کے خلیفہ, حضور مخدوم پاک جہانگیر سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ مدار پاک کے خلیفہ, حضرت شاہ ولی اللہ مالہوی رحمۃ اللہ علیہ مدار پاک کے خلیفہ, حضرت قادر بریلوی سرکار مدار پاک کے خلیفاؤں کے خلیفہ. اگر نظر دوڑائی جائے جدھر دیکھو ادھر مدار پاک کے خلیفہ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں. بہار میں دیکھو, بنگال میں دیکھو, کرناٹک میں دیکھو, شاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کون ہے؟ مدار پاک کے خلیفاؤں کے خلیفہ. ادھر دیکھو کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور ملے گا میرے بھائی. ممبئی میں کتنے خلیفہ, اور ایک بات اور سنا دوں, اگر کسی بزرگ کے آگے ملنگ لگا ہو تو سمجھ جانا یہ مداریہ سلسلے کا ہی ولی ہے.